اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشعراء مکیہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بالسحر فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مستمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ ایک لمبی قرأت کی گئی آپ کے سامنے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان قرأت کے اندر جس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے وہ تمام مفہوم آپ کے سامنے پچھلے کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ تفسیر کے اندر کئی مرتبہ وہ مضامین آ چکے ہیں جو ان آیتوں کے اندر موجود ہیں۔ صرف شروع کے 2-4 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے ہوگی، اس کے بعد کی آیتوں کا صرف ترجمہ ہوگا اور آپ ان تمام مفہوم کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور جہاں بھی ابھی ہم نے سانس توڑا ہے وہاں بھی پورا نہیں ہوا ہے، ابھی آگے بھی بہت تفصیل سے ان کی زندگی کے واقعات ہیں، لیکن یہ وہی واقعات ہیں جو مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ کوئی نئی بات ان آیتوں کے اندر نہیں ہے، یعنی آپ کے سننے کے اعتبار سے، ورنہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاص مقصد اور خاص حکمت اور خاص نصیحت رکھتا ہے۔
اس لیے ترجمہ کرنے سے پہلے ہی مفہوم کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے آج بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے۔ کس سورت کا آغاز ہو رہا ہے؟ سورۃ الشعراء۔ یہ سورت سب سے پہلے تو آپ جان لیجئے مکی سورت ہے۔ یہ سورت مکی، اور سورت کے مکی اور مدنی ہونے کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 227 آیہ 227 آیت ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں اس سورت کے اندر؟ 227۔ و11 رکوعان، 11 رکوع، 11 رکوع 227 آیتوں پر مشتمل سورۃ الشعراء جو کہ مکی ہے۔ شعراء کا مفہوم آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ شعراء کا مفہوم آپ حضرات سمجھ رہے ہیں نا؟ شعراء کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کی جمع ہے۔ شعر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر۔ اسی کی جمع کیا ہے؟ یعنی پلورل ہے نا، سنگولر کے مقابلے میں جس کو آپ پلورل کہتے ہیں وہی شاعر کی جمع، اسی کو اردو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ واحد کے مقابلے میں ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں، یعنی ایک سے زائد دو کو تثنیہ کہتے ہیں۔ عربی میں ہی صرف تثنیہ ہوتا ہے، باقی انگلش اردو وغیرہ کسی چیز میں تثنیہ نہیں ہوتا ہے، اور دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔ تو یہ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس سورت کا جو نزول ہوا ہے وہ سورہ واقعہ کے بعد ہوا ہے۔ سورہ واقعہ کے بعد اس سورت کو نازل کیا گیا ہے، اور سورہ شعراء اس زمانے میں نازل ہوا ہے مکہ میں جب کفار کی طرف سے مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ جس زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف کفار بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے دل کے اندر اسلام کو لے کر ذرہ برابر بھی نرمی نہیں تھی، اور وہ کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی بالکل ابتدائی جو مخالفت کا دور تھا، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی صبر آزما تھا، انتہائی ظلم سے ملا جلا تھا، اس زمانے میں یہ صورت نازل کی گئی۔ اور اس صورت کو نازل کرنے کے ساتھ دو تین باتیں ثابت کی گئی۔ ایک بات تو یہ کی گئی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ ابتدا میں ایسی حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لے کر جاتے تھے اہل مکہ کے درمیان، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں تھا، بلکہ دشمن بن جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو لے کر بہت زیادہ غم ہوتا تھا، آپ کو بہت زیادہ صدمہ کا سامنا ہوتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن نے جو آج پہلی آیت نازل کی، دوسری اس کے اندر یہ بات کہی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایمان نہ لانے کے غم اور صدمے میں آپ اپنی جان دے دیں گے۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم اور صدمے میں آپ اپنی کیا کر دیں؟ جان دے دیں۔ اس زمانے میں یہ صورت نازل کی گئی، اور اس میں آپ کو تسلی دی گئی، اور تسلی یہ دی گئی کہ دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا وہ آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ہر ایک کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن پھر ایمان کیسا؟ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو کیا کیا جائے؟ ایمان پر مجبور کیا جائے، بلکہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے جو قرائن اور دلائل اور قدرت ہو سکتی ہے ان کو پیدا کر دیا گیا، اور انسانوں کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ تم اپنے عقل کا استعمال کر کے ان دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لاؤ۔ اگر ہم زبردستی ہر ایک کو پابند کر دیتے، ایمان لانے پر مجبور کر دیتے، تو پھر یہ تو مجبور محض ہو جاتا ہے انسان، پھر یہ آزمائش باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں رہتا کہ وہ ایمان کے بغیر کوئی اور راستہ اختیار کرے، پھر تو ہر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد مجبور کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ہم نے جو عقل دی ہے اس کا استعمال کر کے دلائل کے اندر غور و فکر کر کے ایمان لاؤ گے، تب یہاں تمہیں انعامات دیے جائیں گے، اور اگر اپنے عقل کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر نہیں کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد اور یہی آزمائش، اور اسی کا نام کیا ہے؟
امتحان ہے۔ لہذا جب یہ معاملہ ہے تو پھر آپ کو کسی کے ایمان نہ لانے کو لے کر اتنا زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہم تو چاہتے تو سب کو مجبور کر دیتے۔ کوئی انسان، جب انسانوں کو پیدا ہم نے کیا، کھانا ہم دیتے ہیں، ان کی موت کا اختیار میرے حال میں، ان کی صحت میرے قبضے میں ہے، ان کی ہر حرکت جب میرے اختیار میں، میرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا ہے، تو یہ چاہ لیتے کہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم چاہ لیتے کہ ایمان لانا ہے، تو کیا یہ ایمان لانے سے پیچھے رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اختیار دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد ہے۔ اسلام زبردستی زور سے کسی کو دل میں اتارنے کا نام نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں، اسلام زبردستی قبول کرنے کا نام نہیں ہے کہ تلوار رکھ کر اسلام قبول کروایا جائے، اس کا تو پھر تو یہ آزمائش نہیں رہی۔ بھائی ہم کو اختیار دیں گے آپ، تب نہ ہم ایمان لائیں گے تو، یا نہیں لائیں گے تو میرے اوپر کوئی نتیجہ مرتب ہوگا۔ آپ ہم کو مجبور کر دیں گے، تم کو ایمان لانا ہی ہوگا ورنہ گردن کاٹ دیں گے، تو پھر میرے پاس کیا اختیار رہ گیا؟ پھر میرے لیے آزمائش کیا رہ گئی؟ پھر میرے لیے امتحان کیا رہ گیا؟ لہذا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے۔ لہذا جب یہ مقصد ہے، یہ آزمائش مقصد ہے، تو پھر آپ کو کسی کے ایمان نہ لانے یا آپ کی باتوں کو نہ ماننے کی صورت میں اتنا زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی جان ہی کیا ہو جائے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہلاک ہو جائے۔ لہذا ایک تو یہ مقصد تھا اس صورت کے نازل کرنے کا۔ دوسرا مقصد کیا تھا کہ ان کفار کی حالت یہ تھی کہ یہ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نئے معجزے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نئے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو قرآن نے انہیں یہ بات سمجھائی اس صورت کو نازل کر کے کہ دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات کو بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا، اور بیان کر کے یہ بات بتلایا گیا کہ ان کی بھی حالت یہ تھی کہ وہ بھی نئے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور جب ان کے منہ مانگے مطالبات کو پورا کیا گیا، اس کے بعد جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی سنت، اللہ کی عادت، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی قوم کسی خاص معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر وہ معجزہ اگر بھیج دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ اور انکار اور کفر پایا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ لہذا چونکہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ابھی اس بات کے متقاضی ہے کہ تم کو فوری طور پر اللہ کا عذاب دے کر ہلاک نہ کیا جائے، اس لیے تمہارے لیے ہر دن نت نئے مطالبات پورے معجزات کی شکل میں نہیں کیے جا رہے، بلکہ اللہ نے اپنی بہت سی قدرت کو، اپنی نشانیوں کو دنیا کے اندر پیدا کر رکھا ہے، اس کے طرف ہم تمہیں متوجہ کرتے ہیں۔ تم انہی میں غور کر کے، تمہارا لیے بہتر یہ ہے کہ ان میں غور کر کے تم ایمان لانے کی کوشش کرو، چاہے جائے کہ تم ہر دن نئے معجزات کا مطالبہ کرو۔ اسی کے پیش نظر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی قدرت کی نشانیوں کو ابھی بیان کیا ہے۔ یہ دو تین بنیادی مقصد۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اس بات پر کہ اس سورت کا نام سورہ شعراء کیوں رکھا گیا۔ اس سورت کا نام سورہ شعراء، شاعروں کے نام پر اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو کفار مکہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن کبھی آپ کے اوپر اس بات کا الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں۔ آپ کیا ہے؟ جادوگر ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ کاہن ہیں جو غیب کی باتیں بتلایا کرتا ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کو سن کر کہتے تھے کہ یہ شعر ہے اور یہ بولنے والا شخص کیا ہے؟ شاعر ہے۔ قرآن نے اسی سورت کے آخر میں اس بات کی پرزور تردید کی کہ نہ آپ کاہن ہیں، نہ آپ جادوگر ہیں، نہ نعوذ باللہ آپ مجنون اور دیوانہ ہیں، اور نہ ہی آپ شاعر ہیں۔ اور ان لوگوں کی خصوصیات بیان کی کہ دیکھو شعراء کی کیا خصوصیات ہوا کرتی ہیں، جادوگروں کی کیا خصوصیات ہوا کرتی ہیں، کاہن کی کیا علامات ہوا کرتی ہیں، اور ان خصوصیات اور علامات کو جتلا کر یہ بات بتلایا گیا کہ دیکھو ان میں سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی نہیں جاتی۔ جب نہیں پائی جاتی ہے پھر آپ شاعر کیسے ہوں گے؟ شاعر کی جو خصوصیات ہے، کوئی کہے کہ بھائی فلاں آدمی انجینئر ہے، تو انجینئر کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہے وہ اگر اس کے اندر موجود نہیں تو انجینئر کیسے ہوگا؟ تو وہی قرآن نے سمجھایا کہ دیکھو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ شاعر۔ تو شاعر کی جو خصوصیات ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں،
جب پائی نہیں جاتی تو آپ شاعر کیسے ہوں گے اور آپ کا لایا ہوا کلام شعر کیسے ہوگا؟ لہذا چونکہ اس صورت کے آخر میں شعراء کی خصوصیات کا تذکرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی تردید بیان کی گئی ہے اور شعراء کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی اس صورت کے اندر واضح کیا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام کیا پڑا؟ سورہ شعراء۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب چلیے ہم چلتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں ہم اللہ سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کئی مرتبہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا، لفظ الرحمن کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ سب پر مہربان ہے۔ سب سے مراد یہاں مومن اور کافر دونوں ہے، اور رحمان کی رحمانیت کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جیسے مومن اور ایمان والا مستفید ہوتا ہے، ویسے کافر بھی مستفید ہو رہا ہے۔ دیکھ لیجئے اللہ کی نعمت ہے بارش، کیا وہ صرف مسلمانوں کو ملتی ہے؟ اللہ کی نعمت ہے ہوائیں، کفار ان ہواؤں سے فائدہ اٹھا رہے کہ نہیں اٹھا رہے؟ اللہ کی نعمت ہے سورج، اس کی روشنی سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی نعمت ہے زمین سے اگنے والے نباتات، اس کا استعمال جیسے مومن کرتا ہے ویسے کفار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، جو سب پر ہے، جو رحمان کی جو صفت ہے، وہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، دونوں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور الرحیم کا ترجمہ ہم نے کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ نہایت مہربانی کا تعلق ہے صرف مومنوں کے ساتھ، اور یہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ آخرت میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو ایمان والے ہوں گے، یعنی آخری درجے کی رحمت وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جن کے پاس کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ کافروں کو کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے ترجمہ کیا گیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے دنیاوی اعتبار سے، اور نہایت مہربان ہے، آخری درجے تک مہربانی ہوگی آخرت کے اعتبار سے، یعنی وہاں جو مہربانی ہوگی وہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ رحمان کا تعلق دنیاوی اعتبار سے ہے اور رحیم کا تعلق اخروی اعتبار سے ہے۔ رحمان سے فائدہ، رحمان کی رحمانیت سے فائدہ مومن اور کافر دونوں حاصل کرتے ہیں، اور رحیم کی رحمت سے فائدہ صرف مسلمان حاصل ہی کر پائیں گے۔ سب بنیادی باتیں جو آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ اتنا تو قرآن کا علم ہمیں اور آپ کو 19 پارے میں چل رہے ہیں۔ کہاں چل رہے ہیں؟ 19 پارے میں ہم لوگ کی تفسیر چل رہی۔ 18-19 پارے کی تفسیر سننے کے بعد تو اچھا خاصا دین کا علم ہمیں اور آپ کو ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پہ ان چیزوں کا علم جس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک اور چیز ہے جس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ سورت کا آغاز کیا گیا طاسیم میم کے ذریعے۔ یہ طاسیم میم کیا ہے بتائیے؟ حروف، اور بولیے لوگ کیا ہے اس کا نام؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات یعنی وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، تختی تختی کر کے جن کو پڑھا جاتا ہے، توڑ توڑ کر جن کو پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ طا سین میم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ طا سین میم کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے بھی آیا نا، اس سے پہلے آیا الف لام را، الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب، آیا کہ نہیں آیا؟ کئی جگہوں پر آیا۔ تو اس کا کیا مطلب بتائیے آپ حضرات؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حروف مقطعات کا علم واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا کیا معنی اور مطلب ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن جو معنی اور مطلب ہے وہ حق ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ طا سین میم یا الف لام را یا کاف ہا یا عین صاد یا الف لام میم یا یاسین یا طٰہٰ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جو حروف مقطعات ہیں، اس کا جو بھی معنی اور مطلب ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یہی ہمارا ماننا ہے، اور صحیح معنی اور مطلب کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیت ہے، اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو باطل سے واضح کرنے والی ہے۔
یعنی قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں جو تمہارے سامنے اب آگے نازل کی جائیں گی صورت کے اندر، یہ وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کے ذریعے حق باطل سے واضح ہو جاتا ہے، جو یہ بات بتلا دیتی ہے کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور جھوٹ، باطل اور غلط چیز کیا ہے۔ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے، ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک کے درمیان فرق کو بیان کرنے والی کتاب ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ اس کے اندر جو آیتیں نازل کی گئی ہیں اس سے حق اور باطل ممتاز ہو جاتا ہے کہ کون سیدھا راستہ ہے اور کون ٹیڑھا راستہ ہے، کس راستے پر چل کر کامیابی ملنے والی ہے اور کس راستے پر چل کر ناکامی مقدر ہونے والی ہے۔ اب دیکھیے آیت آ گئی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا آپ کی حالت کو دیکھ کر، آپ اتنے غم کے اندر ہیں، اتنا ڈپریشڈ ہیں، آپ اتنا پریشان ہیں، آپ ڈپریش کا لفظ استعمال کر سکتے کہ نہیں اللہ جو بہتر جانے، لیکن اتنے آپ غم اور صدمے میں، انسان صدمہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح یہی مفہوم ہے انسان کا مغموم ہونا، صدمے میں ہونا، پر یہ لفظ مجھے لگتا ہے کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ وسلم کے لیے، کیونکہ ڈپریشن کے اندر کچھ نا امیدی اور محرومی کا بھی مفہوم ہوتا ہے۔ جو انسان ڈپریشڈ ہوتا ہے وہ محروم اور نا امید بھی ہوتا ہے، اور آپ وسلم کبھی نا امیدی کا شکار نہیں ہو سکتے، لہذا آپ وسلم اتنے غم میں ہیں کہ اس غم کا اثر یہ دکھ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو۔ اب قرآن نے کہا، ان کو تسلی دکھا، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے ایک آیت نازل کر دیتے، اور اس آیت کے نازل کرنے کے بعد یہ ہوتا فظلت اعناقهم لا خاضعین، کہ اس آیت کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جاتی، یعنی کوئی اس سے باہر نہیں نکل پاتا، سب کے سب زبردستی ایمان کو قبول کرتے ہی کرتے، لیکن چونکہ یہ دنیا کے اندر بھیجنے کے پیچھے یہ مصلحت پوشیدہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کو زبردستی ایمان پر مجبور نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ تم اپنا عقل کا استعمال کر کے، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کر کے، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرتوں، اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کر کے ایمان لاؤ، تب اس ایمان پر تمہیں جنت کا وعدہ ہے۔ اور کہا قرآن نے وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور حالت یہ ہے کہ آپ جان لیجئے کہ جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ ہی موڑتے ہیں، یعنی ہوتا یہ تھا کہ یہ کسی نہ کسی خاص معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے اور اس پر اپنے ایمان کو معلق کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی کہ اگر وہ معجزہ آ ہی جاتا تو یہ لوگ ایمان تو لے آتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھایا گیا دیکھیے بات ایسی نہیں ہے، بات ان کے ایمان لانے یا نہ لانے کو لے کر کسی معجزات کے نزول پر معلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی ہے، ان کا شیوا ہی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ اس سے پہلے بھی کئی معجزات آ چکے انہوں نے جو مطالبہ کیا، لیکن اس کو یہ لوگ مان کر دیے نہیں، بلکہ جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ لوگ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، یہ لوگ قرآن کو جھٹلا کر، آپ کی رسالت کا انکار کر کے اور شریعت کو نہ قبول کر کے ان لوگوں نے حق بات کو جھٹلا دیا ہے۔ تو یہ جان لیں کہ جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا، جس قرآن کا یہ لوگ ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، جس شریعت کو یہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں، اس کی جو اصل حقیقت ہے یہ عنقریب ان کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ عنقریب موت کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی حقائق کیا ہے، کن حقیقتوں کا یہ لوگ انکار کرنے والے تھے دنیا کے اندر اور جھٹلانے والے تھے، اور کن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اس کی حقیقت ان کے سامنے عنقریب آ جائے گی۔ اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم، قرآن ان کو کہا کیا یہ لوگ زمین میں نہیں دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیں اپنی قدرت کا اظہار ہو رہا کہ کیا لوگ زمین میں نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے زمین میں ہر نفیس قسم کی چیزوں کو کتنا اگایا ہے، ہر نفیس قسم کی چیزیں ہم نے کتنی تعداد میں زمین سے اگایا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان کو اگانے والا کون ہے، ان کو زمین کو پھاڑ کر ہمارے سامنے ظاہر کرنے والا
کون ہے؟ زمین کے پیٹ کو چاک کر اللہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا نکالتا ہے؟ طرح طرح کے نباتات اور عمدہ قسم کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ظاہر اور پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس سے مستفیض ہو سکے۔ اگر اس نعمت کے اندر یہ غور کر لیں تو اس زمین سے نکالنے والی ذات پر یہ ایمان لے آئیں گے۔ ان فی ذلک الآیہ، حقیقت یہ کہ اس کے اندر بڑی عبرت ہے، زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کے اندر بڑی عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے کو تیار نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر دنیا معجزات سے خالی ہے، ہر دن دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی معجزہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ جو آسمان سے بارش برسنا کوئی چھوٹا موٹا معجزہ ہے کیا؟ جو آسمان ہمیں اور آپ کو بند دکھتا ہے بالکل، اس کے اندر سے بارش کا آ جانا زمین کے اندر یوں ہی تو نہیں آ جاتی ہوگی۔ اگر یوں ہی آتی ہوگی تو ہر وقت کیوں نہیں آتی ہے؟ پتہ چلا کہ کوئی ہے جو اس کا نظام چلا رہا ہے، جو چاہتا ہے جہاں جتنا چاہتا ہے وہاں اتنا بارش برساتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہاں بارش سے وہاں کے لوگوں کو محروم رکھتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہاں اسی بارش سے لوگوں کو سیراب در سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے، سورج کا طلوع ہونا معجزہ نہیں ہے۔ ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے آسمان کی کیا حالت تھی، ابھی دیکھیے آپ، یوں ہی ہو رہا ہوگا۔ اگر غور کر لے انسان تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس آسمان پر ایسی تاریکی تھی ابھی 4-4:30 بجے کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کبھی صبح نہیں ہونے والی ہے، لیکن ابھی دن چڑھتے آپ دیکھیں گے ایسی روشنی ہوگی آسمان کے اوپر کہ معلوم ہوا کہ اب کبھی اندھیرا چھائے گا ہی نہیں آسمان پر۔ تو اتنا بڑے آسمان پر روشنی اور اندھیرے کا آنا اور جانا، رات اور دن کا اپنے وقت پر آنا اور جانا، چاند اور سیاروں کا روزانہ نکلنا اور غروب ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا معجزات نہیں ہیں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی ہے۔ اگر انسان چیزوں میں غور کرے تو انسان اس کے خالق تک پہنچنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس بات کو جان لو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب اقتدار بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اب تک اس دنیا کے اندر اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، ورنہ انکار کرنے والے، ضد کرنے والے، ہٹ دھرمی کرنے والے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں کو اگر اللہ چاہ لیتا ہے تو کیا ایک نوالا ان کے منہ تک پہنچ پاتا ہے؟ بتائیے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ وہ صاحب اقتدار ہے، ہر چیز کا اس کو اقتدار حاصل ہے، ہر چیز کو اس کو اختیار حاصل ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، ہر چیز کا وہی خالق ہے، ساری چیزوں کے سارے خزانوں کا مالک وہ ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ ایک شعر ہے نا، کسی کو بھول جائے کیا وہ رب العالمین ہوتا ہے، اس طرح کا ایک شعر ہے کہ خدا مومن کو کیا، کافر کو بھی، بہرحال ہم کو یاد نہیں آ رہا صحیح طریقے سے، تو اس میں یہ مفہوم بتلایا گیا اس شعر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے نا، ساری جہان کا پالن ہار ہے۔ اگر وہ سارے جہان کا پالن ہار ہے، اسی بنیاد پر مومنوں کے ساتھ کافروں کو بھی کیا مل رہا ہے؟ رزق مل رہا ہے۔ اللہ اگر صرف مسلمانوں کا پالن ہار ہوتا پھر ان کافروں کو ایک دانہ بھی نصیب اس دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں تک جو بنیادی باتیں تھی اس صورت کیا گئی۔ اب بہت تفصیل سے کئی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ آگے آئے گا، جس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف واقعات ہیں، پیدائش سے لے کر نبوت، مصر سے مدین کی طرف ہجرت، پھر مدین سے لوٹ کر آنا، نکاح کا ہونا، پھر فرعون کے دربار میں آ کے فرعون کے ساتھ جو ساری گفتگو ہوئی، جادو کا جو مظاہرہ کیا جادوگروں نے، پھر آپ نے اپنا معجزہ پیش کیا وہاں پر، اس کے بعد کے پھر جو حالات بنے کیسے، پھر پوری قوم کو لے کر آپ کہاں گئے؟ دریائے نیل کو عبور کر کے آپ وہاں سے نکل گئے مصر سے۔ چونکہ یہ لوگ تو اصل جو تھے بنی اسرائیل فلسطین کے قریب کنعان کے تھے، فلسطین کے قریب ایک علاقہ ہے کنعان، وہاں کے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت انہوں نے اپنے خاندان والوں کو، اپنی قوم کو کہاں بلا لیا تھا؟ مصر کے اندر بلا لیا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو دیگر بادشاہ ہوئے مصر کے، جن کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، ان لوگوں نے انتہائی ظلم و زیادتی کا مظاہرہ کیا۔ کن کے ساتھ؟ ظلم و زیادتی والا برتاؤ کیا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، جس کو ایسی غلام بن کر رہ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعونیوں کے ظلم و زیادتی سے نجات دی، اور پھر ان کو یہ آگے لے کر دریائے نیل کو عبور کر کے آگے نکلے۔ پھر وہاں جانے کے بعد جو سارے واقعات ہوئے، ایک قوم آئی جس سے مقابلہ کرنا تھا، کہا تم جاؤ تمہارا
بھائی جائے، تمہارا رب جائے، جو سارے واقعات جو آپ کے سامنے پیچھے 18-19 پاروں کے اندر کئی جگہوں پر مختلف طریقے سے آئی ہے، وہی واقعات یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا انشاءاللہ کل سے ہم لوگ صرف ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔